سامعین گرامی قدر، آج 15 رجب المرجب شریف کا دن ہے۔ آج کے دن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل پاک کے ایک گل سرسبد حضرت سیدنا امام محمد جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال ہے۔ ہم آپ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں مؤدبانہ سلام محبت پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے فیضان کرم سے مالا مال فرمائے۔ آج 15 رجب المرجب شریف کا دن ہے۔ اس حوالے سے آپ کا تعارف آپ احباب کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ لخت جگر ہیں حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ لخت جگر ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ شہزادے ہیں حضرت امام علی مقام، امام حمام، امام تشنہ کام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ لخت جگر ہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اور سیدہ زہرا بطول سلام اللہ تعالی علیہا کے۔ ایک طرف تو آپ کا شجرائے نسب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی زہرا بطول سلام اللہ علیہا تک جاتا ہے، اور دوسری طرف آپ کا شجرائے نسب آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہ تک جاتا ہے۔ وہ سلسلہ کچھ یوں ہے کہ آپ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر ہیں، اور حضرت سیدہ ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسماء بنت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم، اور حضرت سیدنا قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر ہیں، آپ کی شہزادی ہیں۔ وضاحتاً عرض کر دیتا ہوں کہ ام فروہ کی ماں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کے شہزادی ہیں، اور حضرت قاسم یعنی ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کے لخت جگر ہیں۔ اسی لیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ یہ فخر سے فرمایا کرتے تھے کہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے 2 بار پیدا ہوا ہوں، یعنی کہ دوہری نسبت میری حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات سے ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہے، اس لیے آپ تابعی بزرگ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے، جنہوں نے کامل 10 سال میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در اقدس میں حاضر رہ کر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر حکم کی بجا آوری فرمائی۔ تو امام محمد جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کرنے والے ہیں، اس نسبت سے آپ تابعی بھی ہیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کا ایک فرمان حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں مختلف کتب میں موجود ہے، جس سے آپ کی شان فقاہت اور شان علمیت آشکار ہے۔ آپ امام اعظم سیدنا نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ جیسا فقی ساری زندگی نہیں دیکھا،
اور یہ بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی مختلف کتب سیر میں موجود ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جو 2 سال میں امام محمد جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں رہا ہوں، آپ کے سامنے زانوِ تلمذ طے کیے ہیں، آپ کی بارگاہ میں رہ کر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو دین سیکھا اور قرآنی آیات کے اسرار و رموز سیکھے اور احادیث رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معنویت تک جانے کی جو جستجو کی، اگر میری زندگی میں وہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو چکا ہوتا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان علمیت اور شان فقاہت کتنی بلند ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال معتبر روایات کے مطابق 15 رجب المرجب شریف 148 ہجری میں ہوا اور اپنے والد ماجد حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں جنت البقیع میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ حضرت امام محمد جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے وہ کلمات ارشاد فرمائے کہ جو رہتی دنیا تک مشعل راہ ہیں، اور اگر آپ کے کچھ ارشادات تو ایسے ہیں، دوران مطالعہ آپ کے کچھ ارشادات ایسے نظر سے گزرے کہ ایک ایک اگر آپ کے ارشاد گرامی پہ ہم عمل کر لیں تو ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری قبر و حشر بھی سنور جائے۔ یہاں پہ حضرت سیدنا حیثم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی میں ایک روایت آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا حیثم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک شاگرد نے مجھے بتایا کہ ایک مرتبہ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ یہ بھی عرض کر دوں کہ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آپ کے بیٹے آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لخت جگر نور نظر موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نصیحت فرما رہے تھے۔ جو چند باتیں میں یاد رکھ سکا وہ یہ ہیں۔ فرمایا، اے بیٹا میری نصیحت قبول کرو اور میری باتوں کو یاد رکھنا، اگر انہیں یاد نہ رکھو گے تو زندگی بھی اچھی نہیں گزرے گی اور موت بھی قابل رشک نہیں آئے گی۔ اے بیٹا، مالدار وہ ہے جو تقسیم الہی پہ راضی رہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی بڑی بات کہہ دی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ یقین فرمائیں کہ اس سے بڑا ڈیفینیشن اور اس سے بڑی تعریف کے مالدار کون ہے نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا مالدار وہ ہے جو تقسیم الہی پہ راضی رہے، جو اللہ نے دیا ہے سو سبحان اللہ، جو اللہ نے نہیں دیا وہ اس کی مرضی اور اسی میں بہتری تھی۔ فرمایا جو تقسیم الہی پہ راضی رہے وہ مالدار ہے، اور جو دوسرے کے مال پہ نظر رکھے وہ فقر کی حالت میں ہی مرتا ہے۔ آپ ذرا فصاحت و بلاغت دیکھیے۔ فرمایا تقسیم الہی پہ راضی نہ رہنے والا گویا اللہ عز و جل کو اس کے فیصلے میں متہم ٹھہراتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پہ وہ بہتان لگاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ درست نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ اپنی غلطی کو چھوٹا سمجھنے والا دوسرے کی غلطی کو بڑا اور دوسرے کی غلطی کو چھوٹا خیال کرنے والا اور اپنی غلطی کو بڑا سمجھتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں اگر تم دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، کہ اپنی غلطی کو ہرگز چھوٹا نہ سمجھیں اور دوسرے کی غلطی کو بڑا نہ سمجھیں، اور دوسرے کی غلطی کو ہمیشہ چھوٹا خیال کریں اور اپنی غلطی کو ہمیشہ بڑا سمجھیں، تو آپ کی زندگی آسانی سے گزرے گی۔ پھر ارشاد فرمایا، اے بیٹا دوسروں کے عیبوں سے پردہ ہٹانے والے کہ اپنے عیب ظاہر ہو جاتے ہیں، بغاوت کی تلوار بلند کرنے والا اسی سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب ایک ایک جملے سے آپ کی زبانیں اقدس سے نکلنے والے ایک ایک جملے پہ کئی کئی گھنٹے خطاب کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا دوسروں کے عیبوں سے پردہ ہٹانے والا
اس کے اپنے عیب ظاہر ہو جاتے ہیں، اور جو بغاوت کی تلوار بلند کرتا ہے ان قریب اسی سے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے ان قریب وہ خود اس میں جا گرتا ہے۔ بے وقوفوں کی صحبت میں بیٹھنے والا حقیر و ذلیل ہوتا ہے، اور جبکہ علماء کی صحبت اختیار کرنے والا عزت پاتا ہے، اور برائی کے مقام پر جانے والا متہم ہوتا ہے۔ یعنی جو برائی کے مقام پہ جاتا ہے وہ برا نہ بھی ہو تو ان قریب اس پہ بہتان لگ جاتے ہیں، الزام لگ جاتے ہیں، اس کو بھی زمانہ برا سمجھنے لگ پڑتا ہے۔ فرمایا اے بیٹا لوگوں پر عیب لگانے سے بچنا، ورنہ لوگ تم پر عیب لگائیں گے، فضول باتوں سے بچنا ورنہ ان کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اے بیٹا حق بات ہی کہنا، خواہ تمہارے حق میں ہو یا خلاف، کیونکہ مذمت کا سامنا تمہیں اپنے دوستوں کی طرف سے ہی کرنا پڑے گا۔ حلیۃ الاولیاء میں یہ روایت موجود ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنائی۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری نصیحتیں ہیں جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لخت جگر اور نور نظر حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمائی۔ نیت کیجئے کہ ہم آپ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس احکامات پہ اور ان ارشادات عالیہ پہ اور ان نصیحتوں پہ عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کریں گے۔ واللہ العظیم اس میں قرآنی آیات کا نچوڑ ہے اور احادیث مبارکہ کی معنویت اس ارشاد گرامی میں موجود ہے کہ میرے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی فصاحت و بلاغت سے یہ چند نصیحتیں ارشاد فرمائیں کہ جس میں اخلاقیات بھی ہیں، جس میں عقائد و نظریات بھی ہیں، جس میں عزت و عظمت کی باتیں بھی ہیں، اور رسوائی اور ذلت سے بچنے کا جو ہے وہ اس میں طریقہ کار بھی موجود ہے۔ آئیے حضرت سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ بزرگ ہیں کہ جو فقہ مالکی کو مرتب کرنے والے ہیں، جو فقہ کے 4 امام ہیں ان میں سے ایک امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک آپ مجھے کوئی نصیحت نہ فرمائیں، مجھے کوئی نصیحت فرمائیں میں پھر اٹھوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے سفیان میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں لیکن زیادہ گفتگو آپ کے لیے اچھی نہیں، ہاں میری یہ 3 باتیں یاد رکھنا اور ان پہ عمل کرنا، دونوں جہانوں کی بھلائیاں تمہیں حاصل ہوں گی۔ ارشاد فرمایا کہ اے سفیان سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کسی نعمت سے نوازے اور تم اس پہ ہمیشگی چاہو تو اس پر زیادہ سے زیادہ شکر بجا لاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سورہ ابراہیم ہے، آیت نمبر 7 ہے، ترجمہ کنز الایمان ہے، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ سبحان اللہ، یہ کیسا عمل ارشاد فرمایا۔ اب یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو ہاتھ میں تسبیح لے کے آپ کریں گے تو پھر عمل ہوگا۔ کسی بھی نعمت پہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اور کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، وجود سے لے کے گرد و نواح کے معاملات تک لاکھوں نعمتوں کے احسان تلے ہم دبے ہوئے ہیں، اور پھر بھی اللہ کی بارگاہ کے شاکی رہیں تو کتنا بڑا ظلم ہے۔ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے، تمہاری نعمتوں میں بڑھوتری ہوتی رہے، تو کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس کسی بھی نعمت کو جب اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ چھوٹی سے چھوٹی نعمت، بڑی سی بڑی نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں تو نعمتوں کی فراوانی ہوگی۔ فرمایا اگر تمہیں رزق میں تاخیر محسوس ہو تو کثرت سے استغفار کرو۔ اب اس مسئلے میں تو کم از کم ملک پاکستان وطن عزیز میں تو ہر دوسرا بندہ اس پریشانی میں مبتلا ہے، تو اس کا حل ارشاد فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تمہیں رزق میں تاخیر محسوس ہو رہی ہے تو کثرت سے استغفار کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ نوح کی یہ آیات آپ نے تلاوت فرمائی۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا،
فرمایا جب تم اللہ سے معافی مانگو گے تو وہ تم پر شراٹ کمی یعنی موسلا دھار بارش بھیجے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، فرمایا پھر وہ مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کے بارے میں فقہا بھی، اولیاء بھی اور صوفیاء بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو رزق کی طلب ہو، رزق کی چاہت ہو اور رزق میں اضافے کا طالب ہو بندہ، تو وہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا رہے، معافی مانگتا رہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ تم اس کثرت سے استغفار کرنا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہاں سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ جو قلیل بھی رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسی میں برکت ڈال دے گا۔ تھوڑے سے رزق سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے تمہارے کام کروا دے گا۔ فرمایا اے سفیان، اگر کسی بادشاہ کی طرف سے تمہیں غم اور تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، خطرہ ہو اور یا کوئی پریشانی لاحق ہو تو فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرو کہ یہ کشادگی کی چابی اور جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ہاتھ سے ہلکا بناتے ہوئے کہا 3 باتیں ہیں اور کیا ہی بہترین باتیں ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے فرمایا اللہ کی قسم ابو عبداللہ تو نے انہیں سمجھ لیا اور اللہ تعالی انہیں اس سے فائدہ پہنچائے گا۔ ابو عبداللہ تم نے سمجھ لیا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے فائدہ پہنچائے گا۔ یہ روایت بھی حلیۃ الاولیاء میں موجود ہے۔ رزق کی کثرت چاہیں، نعمتوں میں اضافہ چاہیں، یا پھر کشادگی کی چابی ہو یا کسی کی طرف سے گزند یا تکلیف پہنچنے کا خدشہ موجود ہو تو کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں، اس کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی۔ آج کے دن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وصال پہ